2 دن بعد کھچڑی کی تہوار آنے والی ہے. کیا وہ مسلمانوں کی تہوار ہے؟ بولیے. وہ مسلمانوں کی تہوار نہیں ہے. اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو معلوم ہے؟ یہ کھچڑی میں پتنگ اور گڈی کیوں اڑتی ہے؟ یہ ان کے یہاں جو بھی عقیدہ ہو، غیر مسلموں کے یہاں جو بھی قانون ہو، یہ تہوار ہو. لیکن مجھے ایک تاریخ یاد آتی ہے کہ ایک گستاخ غیر مسلم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، اور مسلمانوں نے اس کے سر کو قلم کروا دیا تھا. جب مسلمانوں نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو یہی غیر مسلموں نے کہ دیکھا کہ ناموس رسالت کی وجہ سے اس کو قتل کر دیا گیا، تو پھر انہوں نے اسی پتنگ کو بنایا اور اس پتنگ پر اس کی تصویر چھاپی، اس کا نام لکھا اور نیچے لکھا یہ گستاخ، اب اس کا نام لکھ کر کہا یہ امر رہے. اور اس کو تصور دیا لوگوں کو کہ جو امر ہوتا ہے وہ زیادہ بلند ہو جاتا ہے، تو اس کو پتنگ اڑا اڑا کر خوب اونچا کیا اور کہا دیکھو ہمارا بھائی کتنا بلند ہو گیا. معاذ اللہ، اسلام اور پیغمبر اسلام کی گستاخی کرنے سے ہمارا بھائی کتنا بلند ہو گیا. اور ہمارے یہ مسلمان نوجوان بھائی، بوڑھے، اس میں چچا بھتیجا، سب مل کر کے اس دن چھت پر چڑھ کر کے پتنگ اڑاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اور پتنگ بازی کر کے لوگوں کو کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں بڑا اچھا کام کر لیا. بہت سارے اچھے ہمارے چچا بھائی بڑے عمر کے لوگ ہیں جو اپنے بھتیجوں، اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوشی کے لیے خرید کر لاتے بھی ہیں، اور اگر کسی نے ان سے چھین لیا تو ان سے لڑ بھی پڑتے ہیں. کچھ دن بعد خبر آتی ہے کہ وہ چھت سے گر کے مر گیا، اس کی گردن کٹ گئی، اس کی انگلی کٹ گئی. ارے کم سے کم ناموس رسالت میں یا ناموس اولیاء کی وجہ سے تمہاری انگلی کٹ گئی ہوتی تو بخشش کا ذریعہ ہو جاتی. لیکن یہ گڈی اور پنجا اور اس کے لیلون سے تمہارا ہاتھ کٹنا یہ اس بات کی علامت ہو جائے گا. وہ جب کٹ گیا تو اس زخم کو جو ہے بھرنے کے بعد تمہاری موت ہو جائے گی. اگر اس زخم کو دیکھا گیا تو کیا حال ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. پڑھا ہوگا سورہ یاسین شریف میں. وہ قیامت کا دن ہوگا کہ تمہارے منہ کو بند کر دیا گیا، انگلیوں کو اجازت دے دی جائے گی، پھر وہ انگلی اور ہاتھ اور پیر سب بولیں گے اس نے کیا کیا. پھر وہاں کسی کا عہدیداری نہیں چلے گی، کسی کا منصب کچھ نہیں کر پائے گا. پھر وہاں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. اللہ کے فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائیں گے جس نے اسلام کے فرمان کا انکار کیا.